حضور پاک علیہ السلام نے توبہ کا نظام دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والی میری امت، اگر تیرے پاؤں میں چپل بھی نہیں اور تیری کمر پر قمیص بھی نہیں اور تیرے پاس رہنے کا ڈھنگ نہیں، اگر تیرے پاس کوئی گلیارہ، کوئی کھیت، کوئی کھلیان بھی نہیں، تو کہیں فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کر، اپنے گھر کی دیوار پر کھڑا ہو کر شرمندگی کے 2 آنسو نکال دے، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. سوچو کیا اسلام ہے. اور ہم سے اس کی قدر نہ ہو رہی، اس لیے کہ ہم مراد آباد اور سنبل میں رہتے ہیں. اگر غیروں کے پڑوس میں ہوتے تب پتہ چلتا کہ اسلام ہے کیا چیز. اپنے ماحول میں قدر نہیں ہوا کرتی ہے. ان سے معلوم کرو جن اللہ کے بندوں نے خطرناک ماحول میں رہ کر اپنے ایمان کی بازی لگائی اور اپنے ایمان کے لیے بازی لگا کر اپنے ایمان کو بچایا. ہمارے حضرت پیر صاحب ایک موقع پر روس کے علاقے میں گئے. لوگوں نے بتایا کہ ایک اللہ کی بندی ہے 94 سال کی حضرت جی، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. اس کے لڑکے یا پوتے یا کون آئے، کہا 2 منٹ کا وقت دے دیجیے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور روس کا کتنا خطرناک انقلاب کہ 70 سال ایسے گزرے کہ کوئی آدمی لفظ اللہ اپنی زبان سے بول نہیں سکتا. 1-2 نہیں، پوری تاریخ بتلاتی. جب وہاں پر پورا نظام بدلا تو 40 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا. میرے عزیز تو تم میں کون سے حالات آ گئے. کبھی کبھی لوگ آ کر کہتے ہیں ہمارے بڑے حالات. میں پوچھتا ہوں کیا حالات آ گئے؟ آپ کی دکان نہیں چل رہی. میں نے کہا شرم کرو، اس کو حالات نہیں کہتے. ابھی تم نے حالات دیکھے بھی نہیں، اور اللہ کرے ہماری نسل بھی نہ دیکھے. حالات دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی. اس زمانے میں ایمان کے دھارے پڑ دیتے. کہتے ہیں اس اللہ کی بندی نے وہ پورا خطرناک خونی دور دیکھا ہے. مسجدیں شراب خانوں میں تبدیل، مدرسوں میں تالے. ایک عورت بھی ایسی نہیں جو برقع اوڑھ کر باہر جا سکے. تنگ دام لگتا ہے کہ بالکل عزت اور آبرو کو نیلام کر دیا گیا. داڑیاں کاٹ دی گئیں اور گھوڑوں کی دموں سے باندھ کر داڑھی والے انسانوں کو گھسیٹ دیا گیا کہ تم نے محمد عربی علیہ السلام کی داڑھی رکھی کیسے؟ کیا جرم ہے؟ ہم نے کسی کو مارا نہیں، ہم نے کسی کے لڑکے کو نہیں اٹھایا، ہم نے کسی کا مکان کو نہیں چھینا. صرف ہمارا جرم یہ ہے ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کیا. آپ دیکھ لیں اس اللہ کی بندی نے بلایا. حضرت فرماتے میں گیا، اس کی چرپائی اس کے گھر کے صحن میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لوگوں نے سفید چادر ڈال دی تھی. میں دور کھڑا ہو گیا. وہ روس کی زبان بولتی تھی. چند قدم کے فاصلے پر ان کے بیٹے، ان کے پوتے، کچھ بیچ میں ترجمہ کرنے والے تھے. سلام دعا ہوئی اور اس اللہ کی بندی نے روتے ہوئے ایک ہی بات کہی، مولانا جی دعا کر دو موت تک اللہ میرے ایمان کو بچائے. ایک تو صرف ایک. سوچو جس نے اپنی آنکھوں سے انقلاب دیکھا، جس کو سرخ انقلاب کہا جاتا ہے، جہاں خون کی ندیاں بہ گئی، اور اس اللہ کی بندی نے نامعلوم کتنے موقعوں پر اپنی آبرو کو بچایا اور کس طرح سے قربانی دی. اور آخری وقت میں اگر دل میں للک اور دل میں اگر کوئی اضطراب اور بے چینی اور طبیعت کے اندر کوئی بات اگر امٹ کر آ رہی ہے تو صرف ایک، اللہ قبر کے دہانے تک پہنچنے تک تو میرے ایمان کو بچا. اس کو ایمان کہا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دن جمعے کا دن رمضان المبارک نصیب اور اپنے کرم سے یہ موسم بہار والا مہینہ، اس مہینے کی حقیقت تو جبھی ادا ہوگی. میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ جو پیغام کا لانے والا اس مہینے میں آیا، اگر میں نے اور آپ نے عملی طور پر اس پیغام کو لے لیا تو یاد رکھیے آپ نے اس مہینے کا ادا کیا. ورنہ چلایا کریں آپ، میں دل توڑنے نہیں آیا، ہوا کریں آپ کے جلد سے. میرے جملے کو یاد رکھیے گا، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہوا کرے کہ یہ بتاؤ کہ اس چیز کو تم نے کتنا لیا جو اس مہینے میں پیغمبر لے کر. یہ دنیا ہے، یہ تو حقیقتوں کو چھپانا جانتی ہے. ابھی محرم اور حرام کا مہینہ گزرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا دن، اس میں وہ شہادت بھی پیش آئی اور نامعلوم کتنے تاریخ کے واقعات اس دن میں پیش آئے. اور دنیا کے لوگوں نے ہنگامہ کر کے اور تعزیہ داری اور دنیا کی ہر بدتمیزی کرتے اگر کسی چیز کو چھپایا ہے، حضرت حسین نے خون بنا عزب اللہ اس میں چھپا کر رکھا. ورنہ مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے یہ محرم اور حرام کا اکیلا ایک دن کافی ہوتا. کیوں؟ جب وہ دن آتا ہے ہمیں سب باتیں یاد آتی ہیں، مگر سچ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کی حقیقت یاد آتی، اس کو چھپا دیا. مجھے کہنے دیجیے، آپ میرے اپنے
امت کا بگڑا ہوا طبقہ اس دن کے ساتھ پہ وہی کر دے. کہاں سے کہیں اور کیسے نہ کہیں، پچھلے سال ہلدوانی کی بات کا پتہ چلا کہ ربیع الاول کی شام میں دن میں جلوس نکلا مردوں کا، اور ربیع الاول کی شام میں 12 تاریخ کی شام میں تقریباً 3000 عورتوں نے جلوس نکالا پوری بے حیائی کے ساتھ. چل دیے اس راہ پر. محمد عربی علیہ السلام کچھ کہہ کر گئے تھے. آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. اپنی امت سے فرمایا تھا کہ تم پہلے لوگوں کی اتباع کر کے رہو گے. جس طرح سے ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح سے قدم بقدم تم ان کی اتباع کر کے چلو گے. اور خاتم بدہن، خدا کی پناہ، ایک جملہ ایسا فرمایا تھا، اگر اس زمانے کے کسی بدماش، کسی بدقماش، کسی بدترین انسان نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، میری امت میں بھی لوگ کریں. مجھے بات پوری کہنے دیں، میں آپ کے سنوں گا. تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ 12 مہینے دیا. ہم صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں اس پیغام کو یاد رکھو اور اس پیغام کو تازہ کرو اپنے دل کی گہرائی میں کہ آپ جو پیغام لے کر آئے. کیا ہم اس والے دن کو بہت شاندار طریقے پر اپنے آپ کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا تبدیلیاں نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آ سکتی جب وہ اللہ کا بندہ اس زمانے میں آیا جس زمانے میں تبدیلی کا آثار نہیں تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو عمر مبارک ملی کل ملا کر 23 سال کی، اور آپ سے کیا کہا گیا کہ پیغمبر اس 23 سال کے اندر نبوت کی عمر 23 سال کی ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے انسانیت کو چلانے والے نمونے تیار کر دیجیے. سارے نبیوں کو عمر بہت لمبی ملی. حضرت نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر حضرات کو اپنے اپنے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، مگر آپ کو عمر ملی کل ملا کر نبوت کا زمانہ 23 سال کا، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ پوری دنیا میں نمونے تیار کریں. مجھے معلوم ہے اس میں سے علماء کرام آتے ہیں اور نہ معلوم ماشاءاللہ کیسے کیسے انہوں نے علمی نقطے آپ کے سامنے بیان کیے ہوں گے، مگر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں.